پاک آرمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیکھو یہاں پہ دعوے تو بہت سارے ہو گئے. ابھی شکر میں دیکھے لاسٹ ایئر وزیر اعظم صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں پہ بڑے لیول پہ سکول بنائیں گے. السلام علیکم ناظرین کرام. امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے. اور یقیناً موسم کا آپ کو میں بتاتے جاؤں تو اسکردو میں بھی 3-4 دنوں سے بارشیں وغیرہ بڑی زوردار بارشیں ہوئی. تو نیوز وغیرہ میں دیکھتا رہا کہ اسلام آباد وغیرہ میں بھی بہت بارشیں ہوئی. ماشاءاللہ سب نے انجوائے بھی کیا ہوگا. تو آج ہم آئے ہوئے ہیں K2 پیراڈائز ہوٹل میں ایاز شکری صاحب کے. تو آج ہمارے گلگت بلتستان کے ہیرو کہیں, سٹار کہیں, جو کہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو ریسنٹلی ہی انہوں نے ننگا پربت 8126 میٹر بلندی کو چھو کے واپس آئے ود آؤٹ آکسیجن. تو آج ہمارے ساتھ اتفاقاً ملاقات ہوا. بہت ہی پیارے بھائی, دوست, گلگت بلتستان کے چہرے, جو ہمارے سٹار, بڑے سٹار ہیں. تو اشرف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اشرف بھائی. اور السلام. اشرف بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہترین. پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اشرف بھائی. بہت شکریہ, آپ سب کی سپورٹ ہی میرے ساتھ تھی تو الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اشرف بھائی ننگا پربت کی چوٹی کو چھو کے واپس آئے ود آؤٹ آکسیجن. تو یہ اعزاز ویسے بھی ہمارے گلگت بلتستان والوں کا ہی ہے. تو انہوں نے اس کو برقرار رکھا. ان کی محنت, ان کی جوش, ان کی ولولہ آئے. ان سے کچھ باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو اشرف بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ ایکسپیرینس رہا ود آؤٹ آکسیجن, یہ آپ کے ذہن میں کیسا آیا کہ میں ود آؤٹ آکسیجن کروں گا؟ تو آپ ذرا اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. یہ ود آؤٹ آکسیجن اصل میں ایک ڈریم کے پیچھے ہوں جو میرے مرحوم والد صاحب کے تھے. تو جنہوں نے علی رضا ستپارہ کو آپ جانتے ہیں, انہوں نے 17 دفعہ پاکستان کے پہلے کے کوہ پیما ہے جنہوں نے 17 دفعہ 8000 کو جو ہے ود آؤٹ آکسیجن کیا تھا. جی جی جی. تو میں اسی کی لیگیسی کو لے کے آگے چل رہا ہوں. تو ود آکسیجن کے ساتھ تو مجھے ود آکسیجن کے ساتھ تو کروں گا. تو جو والد صاحب کی ڈریم ہے وہ تو نہیں کر پائیں گے ود آکسیجن کے ساتھ. تو اس نے کی ہی نہیں کوئی بھی. میں اسی کا مشن کو لے کے ہوں. تو جو بھی میں کروں گا والد صاحب کے نام پہ کروں گا اور ود آؤٹ آکسیجن کروں گا. جس طرح میرے بابا کرتے تھے اسی طرح میں نے والد صاحب کے جو ادھورے ڈریمز تھے وہ پورا کرنے. انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ والد صاحب کے نام پہ 14 کروں. اور میں سوئین اردن کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر واحد ادارہ ہے جنہوں نے ماؤنٹینئرنگ سپورٹس کو زندہ رکھا ہوا ہے. باقی تو ہمارے بہت سارے لوگ دعوے یہ چیزیں بہت کرتے ہیں, بہت سارے ادارے دعوے کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کوئی کچھ خصوصاً کلیمبر کمیونٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. صحیح. تو میں دل کی گہرائیوں سے سوئین اردن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سپورٹس کیا. میں جب بھی کسی بھی ماؤنٹین میں گیا ہوں, K2 براڈ پیک جس ماؤنٹین پہ بھی گیا ہوں, سوئین اردن کی تعاون میرے ساتھ رہی ہے. اور اس بار پورا جو میرا اسپانسر تھا وہ سوئین اردن کی طرف سے تھا ننگا پروت کے لیے. اس کے علاوہ بھی ہمارے گلگت بلتستان کے جو سپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہے. تو اچھا, آپ کا جو ایکسپیرینس رہا وہ تھوڑا سا آپ شیئر کریں گے؟ کیا مشکلات آئے ہیں آپ کو اس پہ جانے کے لیے؟ تو آپ اپنے مشکلات تھوڑا سا بتائیں ہمیں. تو واقعی اتنا آسان کام تو ہے نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ بس ہم چڑھ لیں گے. یہ تو ایسا کوئی ہے نہیں. تو آپ کو کیا مشکلات آئے ہیں؟ مشکلات دیکھیں نا, میں نے تھرو آؤٹ اس جرنی کو اکیلے کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو اکیلا خصوصاً قلعہ ماؤنٹین کے نام سے جانی جاتی ہے ننگا پروت. تو اس کے اوپر اکیلا کلائم کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. جی ایسا ہی. دیکھو پورا مطلب جو بھی جاتے پورا اکیلا سر کی ہے. جی میں اکیلا یہاں سے گردوں سے نکلا تھا الحمدللہ. تو یہ اعزاز بھی ان کو جاتا ہے اکیلا, انہوں نے ود آؤٹ آکسیجن سر کیا. جی بالکل اکیلا جا کے اس جرنی کو کرنا مشکل تھا. اس کے بعد وہاں پہ الحمدللہ ایک تو ہم اس سال لیٹ تھے. تو ننگا پروت پہ لیٹ کلائمبنگ کرنا وہ بھی ایک بڑا رسک ہے کیونکہ وہاں پہ سنو میلٹ ہو جاتی ہے تو راک فال زیادہ ہو جاتی ہے. تو سفر میرا اس کے بعد میں جب سمیٹ کر کے تھکا ہرا ادھر آیا تھا K2 پہ, رات کے کوئی 8 بجے مجھے کال آئی کہ کوئی بندہ نیچے پھنسا ہوا ہے. تو اصل مشکل مجھے وہاں پہ آئی. پھر میں نے پوچھا کہ یار یہ بندے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کیا؟
تو پتہ چلا یہ تو 2-3 دن بعد ہی کیمپ 2 اکثر یہی پہنچتا ہے. یہ کنگ شابر اور کہیں بھی نہیں تھا, رات ہوتی وہیں پہ سو جاتا تھا. اچھا تو جب ہمیں اطلاع آئی تو یہ اس نے راستہ مسنگ کیا تھا اور کسی پرانی روپ کے ذریعے جا کے یہ کہیں اور نکل گیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو وہاں سے رات کے 11 بجے میں اوپر سے اترا اور الحمدللہ اس بندے کو, مجھے سب سے سمیٹ سے بھی زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ میں نے کسی بندے کی جان بچائی اور اس کو اس کے بچوں تک سیفلی پہنچایا. میری خواہش یہی تھی کہ میں اس کو, وہ اصل میرا مائنڈ میں اس لیے وہ کلک ہو گیا. میں جب سمیٹ پہنچا تھا تو میری بچی 6 سال کی ہے, وہ مجھے 5 منٹ کے لیے سمیٹ کے اوپر سگنل آیا تھا, وہ کال کر رہی تھی بابا کدھر ہو. اچھا. تو جب میں کیمپ 2 پہ آیا اس کی کال آئی تو مجھے کلک یہی ہوا کہ یار اس کے بھی بچے ہوں گے, تو میں اس کو سیفلی, کوشش یہی ہوگی کہ میں اس کو اس کی فیملی تک پہنچاؤں. اور الحمدللہ سمیٹ سے زیادہ خوشی مجھے یہ ہوئی کہ میں نے اس کو سیفلی نیچے پہنچایا. ماشاء اللہ. یہ اعزاز بھی اشرف بھائی کو جاتے ہیں. تو اشرف بھائی, ہمارے جو گلگت بلتستان جو پسماندہ علاقہ تصور کیا جاتا ہے اور ہے بھی, یہاں پہ بہت سارے مشکلات ہیں, یقیناً آپ کو بھی پتہ ہے ان چیزوں کا. تو آپ مجھے ایک بس چھوٹا سا یہ بتائیں کہ ہمارے جو آج کل جوان جو ہے ان کے لیے آپ کوئی پیغام دیں کہ اگر کوئی کلائمبنگ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کرے, مطلب کوئی یہاں پہ کوئی اسکول وغیرہ یا کوئی ادارہ ایسا ہے کہ وہ ایزیلی کلائمبنگ وغیرہ کر رہے ہیں یا اس فیلڈ کی طرف آئے. مطلب اس میں پھر پاک آرمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیکھو یہاں پہ دعوے تو بہت سارے ہو گئے. ابھی شکر میں دیکھے لاسٹ ایئر وزیر اعظم صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں پہ بڑے لیول پہ سکول بنائیں گے, لیکن اب تک نہیں ہوا. لیکن یہاں پہ سکول کی بہت, میں جب چھوٹا تھا تب سے سن رہا ہوں کہ شکر میں کوئی سکول بن رہا ہے, لیکن نہیں بنا. پاک آرمی نے ستپارہ میں ایک چھوٹا سا ماڈرننگ سکول بنایا ہے, وہاں پہ پراپر طریقے سے ٹریننگ ہو رہی ہے اور ہماری جو نیو جنریشن آ رہی ہے ان کے لیے میں تقریباً یہ ٹریننگ کورس بھی بہت لمبے ہو رہے ہیں, بہت اچھی وہ ٹریننگ ہو رہی ہے, کیونکہ 2-3 مہینہ ٹائم دینا اور سکھانا یہ بہت بڑی بات ہے. تو پاک آرمی خود اس کو مانیٹر کر رہی ہے اور یہاں پہ پراپر طریقے سے کلائمبنگ سکھا رہی ہے. ماشاء اللہ. ایک دفعہ آپ کو پھر بہت بہت مبارک ہو اشرف بھائی, آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں, آپ ہمارے سٹار ہیں. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ جب پیک چھو کے واپس آئیں تو یقیناً سب کو خوشی ہوئی اور مجھے بھی بہت خوشی ہوا. اس دن میں یہاں پہ آیا تھا, آپ لوگوں کا یہاں پہ کوئی چھوٹا سا گیدرنگ تھا, ہم لوگ لیٹ ہوئے, اس وقت آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پایا. تو ابھی اشرف بھائی سے ابھی ملاقات ہوا ہے, تو بہت ہی نائس انسان ہے, اور اللہ آپ کو اور کامیابی دیں. آپ کے جو آپ نے سوچا ہوا ہے, آپ کے والد صاحب نے جو ہمارے گلگت بلتستان کا نام روشن کیا ہے, اللہ آپ بھی اسی طرح روشن کریں ہمارے گلگت بلتستان کے نام کو. آپ کا بہت بہت شکریہ. اوکے گائز, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.